कमरे की फिजा बोझिल और खामोश थी। जहां रात का अंधेरा खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रहा था, आतिश अपने आलीशान बेड पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कनीज अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा आंसू से तर था और वजूद लरस रहा था। आतिश ने नागवारी से उसे देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, कनीज ढेर होकर उसके कदमों में गिर पड़ी। उसने कपकपाते हाथों से आतिश के पाँव थाम लिया और हिचकियां लेते हुए वो इंकशाफ किया, जिसने कमरे की साकित हवा को जैसे आग लगा दी। कनीज ने रोते हुए बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। साहब, मैं मिट जाऊंगी, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे और इस आने वाले बच्चे को पैसे नहीं, आपका नाम चाहिए। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी जो पत्थर को भी पिघला दे। वो बार बार उसके कदमों पर सर रखकर फरियाद कर रही थी कि उसे इस जिल्लत से बचा लिया जाए, मगर आतिश के माथे पर उभरने वाले बल उसके अंदर छुपे उस तकब्बुर और तिबका परस्ती की कहानी सुना रहे थे। वो किसी भी रिश्ते और जज्बे से बालातर थे। वो इस वक्त एक जालिम शख्स की सूरत में उस मासूम औरत की फरियाद सुनने की बजाय अपने रुतबे और मुआशरे के खौफ में घिरा हुआ उसे किसी गुनाह की तस्वीर की तरह देख रहा था। आतिश के अंदर छुपा हुआ तकब्बुर एकदम ज्वालामुखी की तरह फटा और उसने नफरत से अपना पैर पीछे खींच लिए, कनीज को खुद से दूर किया, जिससे वो लड़खड़ा कर फर्श पर जा गिरी। उसकी आंखों में हमदर्दी का एक जरा भी ना था, बल्कि वहाँ एक वहशियाना गुस्सा रक्स कर रहा था। दफ़ा हो जाओ इस घर से कनीज, तुम्हारी ये मचाल कि तुम मुझ पर इस गुनाह का मलबा डालो। उसने गरजदार आवाज़ में उसे हिरासा किया और फिर नहायत ही बेरहमी से उसकी पाकीज़ा किरदार पर तोहमत लगाते हुए कहा कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और अमीरजादे की औलाद होगी, जिसका इल्ज़ाम वो अब आतिश के सर थोपना चाहती है। कनीज ने तड़प कर उसे देखा। उसकी रूह इल्ज़ामात से चन्नी हो चुकी थी। वो सफाइयाँ देना चाहती थी, मगर आतिश ने उसकी एक ना सुनी। उसने कनीज का बाजू मजबूती से जकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। हवेली के बरामदों में उसके भारी जूतों और कनीज की सिसकियों का शोर गूंज रहा था, मगर आतिश का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने सदर दरवाज़ा खोला और पूरी कुव्वत से कनीज को धक्का देकर बाहर बारिश और अंधेरे के हवाले कर दिया और गुस्से में चीखते हुए उसे दोबारा कभी पलट कर ना आने की तंबी की, जैसे वो कोई कचरा हो जिसे उसने अपनी साफ सुथरी जिंदगी से निकाल फेंका था। आसमान से बरसती बेरहम बारिश और गरज चमक की तूफान में कनीज सड़क के एन दरमियान तन्हा खड़ी थी, जहाँ हर गुजरता लम्हा उसके हौसले पस्त कर रहा था। उसका पूरा वजूद पानी में भीग कर दोहरा हो रहा था और वो ठोकरें खाती, कभी किसी दीवार का सहारा लेती तो कभी कीचड़ भरे ऐसे रास्तों पर गिर कर दोबारा खड़ी हो जाती। चारों तरफ फैला हौलनाक अंधेरा उससे निकलने को तैयार था, मगर उसके अंदर पलने वाली नन्ही जिंदगी उसे हिम्मत हारने नहीं दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए थे, जैसे वो बाहर की संगदिली और उस तूफान से अपने बच्चे को बचाने के लिए एक ढाल बनना चाहती हो। बिजली की कड़क उसके दिल को दहला देती और तेज हवा के थपेड़े उसके पीछे की जानिब धकेलते, मगर वो अपने वजूद की किरचियों को समेटे हर कदम पर मौत को शिकस्त देकर जिंदगी की सिमत बढ़ने की तगोदो कर रही थी। उसके पास न सर छुपाने को छत थी और ना ही कोई सहारा, बस एक माँ की ममता थी जो उसे उस काली रात में भूख, प्यास और सर्दी के बावजूद भी अपने और अपने बच्चे की बका की जंग लड़ने पर मजबूर कर रही थी। उस वीरान सड़क पर उसकी सिसकियाँ बारिश के शोर में दब कर रह गईं, मगर उसकी आंखों में अपने बच्चे को बचाने का अज़म पहले से भी ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा था। हवेली के पुरसुकून और आलीशान कमरे में आतिश किसी कैद पछतावे की तरह बेचैन था। उसके कदमों की चाप फर्श पर उसके अंदरूनी इंतशार का पता दे रही थी। बाहर बरसती बारिश का शोर उसके ज़हन में एक हथौड़े की तरह बज रहा था और कनीज की वो आखिरी फरियाद बार बार उसकी समातों से टकरा रही थी। उसने लरसते हाथों से अलमारी के खुफिया खाने से वो निकाहनामा निकाला जिस पर उन दोनों के दस्तखत मौजूद थे, वो दस्तखत जो उसके तिबका परस्त अना के लिए एक बदनुमा दाग बन चुके थे। उसने कागज़ को मजबूती से जकड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत की लहर दौड़ी और उसने पूरी कुव्वत से उसे फाड़ने के लिए हाथ उठाए, मगर जैसे ही उसके नसर उस पर लिखे कनीज के नाम और अपनी इकरार पर पड़ी, उसके हाथ बर्फ की तरह मुंजमद हो गए। एक अजीब सी अनजानी हिम्मत उसे ये आखिरी सबूत मिटाने से रोक रही थी। उसके दिल के किसी कोने में छुपा खौफ या शायद कोई दबी हुई चिंगारी उसे जितला रही थी कि ये कागज महज एक टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी अपनी ही हकीकत का हिस्सा है। वो कई बार उस टुकड़े टुकड़े करने का इरादा करता, मगर हर बार ही एक नामालूम बोझ उसकी उंगलियों को शल कर देता और वो हाँपता हुआ दोबारा कुर्सी पर गिर जाता। वो निकाहनामा अभी उसके हाथ में एक सवालिया निशान बनकर सलामत था। कई घंटों की मुसलसल मुसाफत और थकन से चूर कदमों को घसीटती हुई कनीज एक अनजान और दूर दराज बस्ती की तंगो तारीख गलियों में जा पहुंची, जहाँ गुर्बत के साए हर तरफ फैले हुए थे। उसके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और निकाहत उसका सर चकरा रहा था कि अचानक एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर वो हिम्मत हार कर गिर पड़ी। उसी लम्हे झोपड़ी का लकड़ी का बोसीदा दरवाज़ा खुला और एक ज़ईफ झरियों वाले बूढ़े शख्स ने
बूढ़ी औरत थी जो लालटेन हाथ में लिए बाहर निकली। उसने जब एक बेसहारा और हामला लड़की को इस हाल में देखा तो उसका दिल भर आया और उसने बगैर कोई सवाल किए अपनी लरसती बाहों का सहारा देकर कनीज को अंदर ले लिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे सूखे कपड़े दिए और चूल्हे की तपिश के पास बिठाकर उसे तसल्ली दी कि अब वो महफूज है इस कच्ची बस्ती के एक छोटे से कोने में जहाँ दुनिया की नज़र नहीं पहुँच सकती थी। कनीज को वो पनाह मिल गई जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बूढ़ी औरत की ममता भरी बातों और उसके खुलूस ने कनीज के ज़ख्मी दिल पर मरहम का काम किया और उसे एहसास हुआ कि अब उसके और उसके आने वाले बच्चे के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ यहीं से होगा। वहाँ की गुर्बत में भी उसे वो सुकून महसूस होने लगा जो उसे आतिश की उस बड़ी हवेली में कभी मैसर नहीं आया था और उसने अपने आंसू पोंछकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे एक सहारा मिल गया है। शहर के महंगे तरीन क्लब में रोशनियों का सैलाब और मौसीकी का शोर हर तरफ फैला हुआ था, जहां आतिश अपनी खूबसूरत और बावकार मंगेतर रुबेशा के साथ मौजूद था। रुबेशा सुर्ख लिबास में मलबूस उसका बाजू थामे बड़ी ही नफासत से लोगों से मिल रही थी और आतिश उसकी बातों पर सिर्फ मसनूई मुस्कुराहटें ही बिखेर रहा था। बज़ाहिर वो उस पुरतईश फंक्शन का हिस्सा था, लेकिन उसका जहन किसी तारीख सुरंग में भटक रहा था। उसके गिरदो पेश की बातों से ज़्यादा उस रात की बारिश की गरज और कनीज़ की वो चीख सुनाई दे रही थी जब उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाला था। जब भी कोई उसे नई जिंदगी में मुबारकबाद देता उसे कनीज़ के वो अल्फाज याद आते कि साहब मुझे नाम चाहिए, और उसका दिल एक अनजाने बोझ से बैठने लगता। रुबीशा ने उसके बदलते तासुरात देखकर कई बार उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं, मगर आतिश के पास खामोशी के सिवा कोई जवाब ना था। इस चमकती तमकती महफिल में भी उसे महसूस हो रहा था जैसे कनीज़ की सिस्कियाँ और उसका रोना पसे मंजर में चलने वाली मौसीकी को चीर कर उसके कानों में हथौड़े बरसा रहा है, और वो चाह कर भी उस अजियतनाक आवाज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। बस्ती की उस छोटी सी झोपड़ी में जहाँ रात का सन्नाटा सिर्फ तेज़ हवाओं की सरसराहट से टूट रहा था, कनीज़ एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए कर्ब से गुजर रही थी। बूढ़ी औरत ने मध्यम सी रोशनी में उसका हाथ थाम रखा था और उसे हौसला दे रही थी, जबकि कनीज़ के चेहरे पर तकलीफ और नकाहत के गहरे साए थे। उस गुर्बत ज़दा माहौल में जहाँ ना कोई माहिर डॉक्टर था और ना ही सहूलियात, कनीज़ ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपने कमज़ोर हाथों में उस नन्ही सी जान को लिया तो उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। वो बच्चा किसी शाही महल का वारिस हो सकता था, आज एक बोसीदा बिस्तर पर गुर्बत और बीमारी के साए में आंखें खोल रहा था। उस नन्हे वजूद की पहली झलक ने कनीज़ के अंदर एक नई ताकत भर दी थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही आतिश जैसा था, वही नक्श और वही रोब, मगर उसकी किस्मत में उस वक्त सिर्फ मुफलिसी लिखी थी। कनीज़ ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और शिद्दत जज्बात से उसे चूमते हुए अज़म किया कि वो उसे इस जालिम दुनिया के हर तूफान से बचाएगी, चाहे उसे खुद मिटना ही क्यों ना पड़े। उस पर उसकी बीमारी और कमज़ोरी उसकी ममता के सामने हार गई थी और उसने अपने आंसू पोंछकर अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल की पहली दुआ मांगी। वक्त गुजरने के साथ साथ आतिश के अंदर का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था और अब उसकी जगह एक बेनाम पछतावे ने ले ली थी जो उसे पल भर भी सुकून नहीं लेने देता था। एक शाम जब आसमान पर बादल वैसे ही छाए हुए थे जैसे उस मनहूस रात को थे, आतिश से ज़ब्त ना हुआ और वो अपनी गाड़ी निकाल कर दीवाना वार उस मकाम की तरफ चल पड़ा जहाँ उसने कनीज़ को बेरहमी से धक्का देकर गाड़ी से उतारा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और जहन में एक ही उम्मीद थी कि शायद वो उसे वहीं आसपास किसी फुटपाथ या बस्ती में मिल जाएगी जहाँ वो उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लेगा। जब वो उस जगह पहुंचा तो वहाँ सिर्फ वीरानी और खाक उड़ती सड़क थी, दूर दूर तक कनीज़ का कोई नाम और निशान न था। उसने सड़क के किनारे खड़े होकर बारिश के उसी मकाम को देखा जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, मगर अब वहाँ खामोशी के सिवा कुछ न था। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा, लोगों से इशारों में पूछना चाहा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था जो उसे कनीज़ का पता दे सकता। वो खाली हाथ और खाली दिल के साथ अपनी गाड़ी से टेक लगाकर वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालना जितना आसान है उसे वापस ढूंढ कर लाना उतना ही नामुमकिन होता है, और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा था। 2 साल का अरसा गुजर चुका था और आतिश के कारोबार ने उन बुलंदियों को छू लिया था जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। उसकी शोहरत और दौलत ने बेपनाह इजाफा हुआ था, मगर उसकी रूह किसी वीरान जजीरे की तरह बन चुकी थी। वो अब अपनी बड़ी सी हवेली में एक कामयाब बिजनेसमैन तो था, लेकिन अंदर से वो इस कदर तन्हा हो चुका था कि उसकी हंसी भी जैसे कहीं खो गई थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और तलखी आ गई थी। वो ज़रा सी बात पर अपने मुलाजमीन पर बरस पड़ता और उसके करीबी दोस्त भी उसके मिजाज के खौफ से उससे दूर रहने लगे थे। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई चीज़ उसके सीने में अटकी हुई है जो उसे सुकून से सांस लेने नहीं देती, और वो दौलत के ढेर पर बैठकर भी खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझता था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी और वो अक्सर अंधेरे कमरे में अकेला बैठा शराब की घूंट भरते हुए दीवारों को तकता रहता जहाँ उसे अपनी ही तन्हाई डसती थी। उसकी कामयाबियों के जश्न दूसरों के लिए थे, मगर उसके अपने लिए वो महज एक मेकान की ज़िंदगी थी जिसमें एहसास का कोई खाना मौजूद नहीं था।
اور وہ اس تلخ حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ اس کی اس چڑچڑاہٹ اور تنہائی کی وجہ صرف اور صرف وہ پچھتاوا ہے جسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شام جب حویلی کے کشادہ ہال میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، آتش اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا جو تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی روح پر لدا ہوا وہ بھاری سا بوجھ اپنی ماں کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کس طرح ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی اور وہ اس کے بچے کا باپ ہے۔ اس نے کتنی بار لب کھولے، امی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی تو اس کی ماں نے تو محسوس کر لی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے پروکار چہرے اور ان کے خاندان کے بلند و بالا سماجی رتبے کے بارے میں سوچا، اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اسے یاد آیا کہ ان کا نام اور عزت اس معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس سچ کے ظاہر ہوتے ہی ان کا خاندانی وقار خاک میں مل جائے گا۔ اس کی ماں نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور خیریت دریافت کی، مگر آتش نے نظر چرا لی اور ایک گہرا سانس لے کر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بات بدل دی کہ وہ صرف کام کی تھکن کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے میں ناکامیاب تو ہو گیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ سماجی رتبے کی اس دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا جس نے اسے اپنے ہی سچ کا قیدی بنا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ اس کی ماں اسے فکرمند نظروں سے دیکھتی ہی رہ گئی کہ ان کا بیٹا کسی انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا اور وقت کی گرد نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر کنیز کی ہمت آج بھی ہمالیہ کی طرح ہی بلند تھی۔ وہ اب ایک کچی بستی کے چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی اور دن بھر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا اور برتن صاف کر کے محنت مزدوری کرتی تاکہ اپنے 5 سالہ بیٹے ایان کا پیٹ پال سکے۔ اس کے ہاتھ مشقت کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے اور چہرے پر وقت سے پہلے ہی آئی جھریاں اس کی جدوجہد کی گواہی دے رہی تھی، مگر جب بھی وہ کام سے تھکی ہاری گھر لوٹتی اور ایان سے دے کر اپنی چھوٹی سی باہوں میں بھر لیتی تو اس کی ساری تھکن پل بھر میں کافور ہو جاتی۔ وہ تپتی دھوپ ہو یا کڑکتی سردی، ہر موسم کی سختی صرف اس لیے ہی سہ رہی تھی کہ وہ ایان کو ایک باعزت زندگی دے سکے اور اسے اس محرومی کا احساس نہ ہونے دے جو اس کے باپ نے اسے دی تھی۔ غربت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا اور اب وہ ڈیری سہمی کنیز نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط ماں تھی جو اپنے بچے کی بقا کے لیے زمانے کی ہر تلخی سے ٹکرانے کا ہنر جانتی تھی۔ رات کو جب وہ ایان کو سلاتی تو اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اکثر اس کی آنکھیں بھر آتی، کیونکہ اس کی صورت میں اسے ہر پل آتش کا عکس نظر آتا تھا، لیکن وہ فوراً ہی اپنے آنسو پوچھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے ننھی سی جان کا سہارا عطا کیا ہے۔ ایان ہی اب اس کی کل کائنات اور اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں کچی بستی کی دیواروں سے رخصت ہو رہی تھی، ایان اسکول سے واپسی پر لائے ہوئے ایک بیگ کو ایک طرف رکھ کر اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جو کئی دنوں سے وہ اپنے اندر ہی دبائے ہوئے تھا۔ ماما، سب بچوں کے پاپا انہیں لینے آتے ہیں، میرے پاپا کہاں ہیں؟ وہ ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ ایان کے اس اچانک سوال نے کنیز کے جگر کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود روٹی کا ٹکڑا وہیں رک گیا اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ماضی کے اس تاریک برآمدے میں دوبارہ ہی کھڑی ہے جہاں اسے دھکا دیا گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو کو پلکوں کے پیچھے قید کیا اور ایان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بیٹا، آپ کے پاپا بہت دور گئے ہیں، اللہ میاں کے پاس کام کرنے۔ جب وہ اپنا کام ختم کر کے آئیں گے تو شاید آ جائے۔ اب جلدی سے کھانا کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے ہر بار کی طرح اسے جھوٹی تسلی دے کر ٹال دیا۔ ایان نے حسرت بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا جو چھوٹا ضرور تھا مگر ماں کے لہجے میں چھپی اس لرزش کو محسوس کر سکتا تھا جو اسے مزید سوال کرنے سے روک لیتی تھی۔ کنیز نے فوراً ہی بات بدل کر اسے اس سبق کے طرح لگا دیا تھا، مگر اس کا دل اپنا بھی سوال کی گونج سے گھٹنوں تک تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کب تک اس سوچ کو چھپا سکے گی کہ اس کا باپ زندہ ہے مگر ان کے لیے مر چکا ہے۔ آتش کے آفس کی میز پر فائلز کا ڈھیر لگا تھا مگر اس کی توجہ سامنے بیٹھی نجی جاسوس کی باتوں پر تھی جو ایک بار پھر اسے ناکامی کی خبر سنا رہا تھا۔ 2 سال سے وہ شہر کا ایک ایک کونا چھان مار چکا تھا، کئی نئی نجی ایجنسیوں کو اس کام پہ لگایا تھا کہ وہ کسی طرح کنیز کا سراغ لگائے، مگر وہ جیسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا تھا۔ اس دوران روپیشہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی کیونکہ آتش کا دل اور دماغ اس ماضی کی قید میں تھا جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ وہ کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب بھی روپیشہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی اسے کنیز کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا جس پر اس نے تہمت لگائی تھی۔ اس کے گھر والے اس فیصلے پر سخت ناراض تھے مگر آتش نے خاموشی سے سب کی تنقید برداشت کر لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی اور کا حق مار کر اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھ سکتا۔ وہ ابھی راتوں کو اٹھ کر ان رپورٹس کو دیکھتا جو جاسوس اسے بھیجتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، وہ وحشت جو صرف ایک شخص کے حصے میں ہی آتی ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز خود اپنے ہاتھوں سے گوا کر
اسے زمانے کی بھیڑ میں تلاش کر رہا ہو۔ اس کی منگنی کا ٹوٹنا اس کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا کفارہ تھا جسے وہ خاموشی سے ادا کر رہا تھا۔ کنیز کے لیے روز و شب کی یہ مشقت اب اس کے نحیف وجود پر بھاری پڑنے لگی تھی۔ ایک رات جب وہ ایک امیر گھرانے کے صحن میں صفائی کر رہی تھی، اچانک اس کے سینے میں ایک تیز لہر اٹھی جس نے اس کی سانسیں روک دی۔ وہ درد کی شدت سے وہیں بیٹھ گئی اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی تھیں۔ قریبی کلینک کے ڈاکٹر سے معائنے کے بعد جو خبر سنائی وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اسے دل کا عارضہ لاحق ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام اور مہنگے علاج کا مشورہ دیا تھا۔ کنیز نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب تھرتھرا رہے تھے۔ آرام کا مطلب تھا کہ فاقہ خوشی اور فاقہ خوشی کا مطلب ایان کی موت تھا۔ اس نے ہسپتال کی پرچی کو مٹھی میں دبا لیا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوائیاں خرید سکے۔ اسے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، اسے فکر تھی تو صرف اس 5 سالہ معصوم کی جو اس کے بغیر اس دنیا کے رحم و کرم پر رہ جاتا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل رہی تھی۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل جواب دے رہا ہے، مگر ممتا کی طاقت اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایان سے اپنا درد چھپانے کا فیصلہ کیا اور اپنے چہرے پر وہی پرانی مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، حالانکہ اندر ہی اندر موت کی آہٹ اسے ڈرا رہی تھی۔ کچی بستی کی اس بدنصیب رات میں جب ہر طوفان سکون تھا، اچانک ایک جھوپڑی سے اٹھنے والے دھوئیں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شارٹ سرکٹ یا کسی جلتے ہوئے چولہے کی چنگاری نے کنیز کے اس چھوٹے سے آشیانے کو آگ کے شعلوں میں بدل دیا تھا۔ کنیز جو گہری نیند میں تھی، تپش اور دھوئیں کے باعث ہڑبڑا کر اٹھی اور دیوانہ وار ایان کو اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وہ واحد ٹھکانہ، وہ بوسیدہ بستر اور وہ تمام یادیں جو اس نے بڑی ہی مشکل سے سمیٹی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ بستی کے لوگ بالٹیوں میں پانی بھر کر دوڑے مگر آگ کی شدت کے سامنے سبھی بے بس تھے۔ کنیز سڑک کے کنارے کھڑی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو جلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اب مکمل طور پر بے گھر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اپنا سر چھپانے کو چھت تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ۔ شدید سردی میں وہ اپنے بیٹے کو چادر میں لپیٹے فٹ پاتھ پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی، جہاں آسمان اس کی چھت اور سرد زمین ہی اس کا بستر بن چکی تھی۔ اس حادثے نے اسے ایک بار پھر اسی موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں 5 سال پہلے آتش نے اسے چھوڑا تھا، مگر اب اس کے پاس وہ جوانی اور ہمت بھی نہیں تھی جو اسے دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد دیتی۔ وہ کھلے آسمان تلے بے بسی کی تصویر بنی اللہ کو پکار رہی تھی کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ آتش کا دل آج کسی نامعلوم بوجھ سے اس قدر بوجھل تھا کہ اسے اپنے پرتعیش حویلی کی دیواریں کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے بنا کسی مقصد کے اپنی گاڑی نکالی اور شہر کے روشن سڑکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان پسماندہ علاقوں کی جانب بڑھا جہاں غربت اور اندھیرے کا راج تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ان تنگ گلیوں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر کیوں آ گیا ہے، مگر ایک انجانی تڑپ اور دل کی بے چین دھڑکن اسے مسلسل آگے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کچے مکانات اور فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے بے سہارا لوگ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہی اندھیری گلیوں میں اس کی کوئی گمشدہ چیز پڑی ہے جو اسے پکار رہی ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی اور اپنی گہری نظر سے سڑک کے کنارے کو ٹٹولنے لگا، جیسے وہ ان ہزاروں چہروں میں اس ایک چہرے کو ڈھونڈ رہا ہو جسے اس نے خود گمنامی کے حوالے کیا تھا۔ اس کا دماغ جیسے اسے واپس جانے کا کہہ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور پاؤں ایک ایسی منزل کی تلاش میں تھے جو اسے آگے کے لیے جا رہے تھے، جس کا سراغ صرف اس کے لیے بے چین دل کے پاس تھا۔ وہ اس پسماندہ علاقے کی خاموشی اور بے بسی میں اپنی روح کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کنیز کی ہمت جواب دے رہی تھی مگر ایان کی بھوک اسے خاموش بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بے گھر ہونے کے بعد کھلے آسمان تلے گزری رات نے اسی رہی سے ہی سکت بھی چھین لی تھی، لیکن وہ لرزتے قدموں اور سینے میں اٹھتے اسی پرانے درد کے ساتھ دوبارہ کام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ سورج کی تابش اس کے ماتھے پر پسینہ لا رہی تھی اور بصارت دھندلا رہی تھی، مگر وہ دیواروں کا سہارا لیے سڑک پر ہی چلتی رہی۔ اچانک اس کے دل میں ایک تیز سی ٹیس اٹھی، اسے لگا کہ جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے بے بسی سے ایان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ ایک دردناک کراہ کے ساتھ سڑک کے عین کنارے گر پڑی۔ اس کا سر سخت زمین سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایان نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بری طرح سہم گیا اور دیوانہ ور اس کا شانہ ہلا کر اسے پکارنے لگا، مگر کنیز کی پلکیں بوجھل ہو کر مٹ چکی تھی۔ وہ سڑک کے گرد و غبار میں ایک لاوارث وجود کی طرح پڑی تھی جہاں سے گزرتی گاڑیاں اسے کچل کر بھی جا سکتی تھی، مگر اسے اب کسی کی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کی جان کنی کا عالم دیکھ کر چھوٹا سا ایان سڑک کے بیچوں بیچ آ کر لوگوں سے مدد کی بھیک مانگنے لگا، جبکہ کنیز کا چہرہ زرد پڑتا ہی جا رہا تھا۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے اچانک اپنا سکوت توڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کا آغاز ہو گیا، جس نے گرم سڑک سے اٹھتی تپش کو ایک دم سردی میں بدل دیا۔ بارش کے ان تیکھے تپیڑوں نے سڑک پر چلتی ٹریفک کی رفتار کو لگام دے دی اور ہر طرف پانی کے شور کے ساتھ گاڑیوں کے ہارن کا شور مچ گیا۔ سڑک کے درمیان پانی جمع ہونے اور حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور پہیے جام ہو کر رہ گئے کہ لوگ اپنی گاڑیوں کے شیشے چڑھا کر موسم کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اسی افراتفری اور شور میں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی بے ہوش کنیز اور اس کے پاس کھڑے روتے ہوئے ایان پر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی ہی منزل پر پہنچنے کی جلدی میں تھا اور قدرت کا یہ طوفان جیسے اس منظر کو مزید ہولناک بنانے کے لیے ہی برس رہا تھا، جہاں ایک معصوم بچہ ٹھٹھرتے ہوئے وجود اور برستی آنکھوں کے ساتھ اس ٹریفک کے سمندر میں کسی مسیحا کا منتظر تھا جس کے
कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिजलियां कड़क रही थी और सड़क पर फैला पानी कनीज के कपड़ों को मजीद कीचड़ में लथपथ कर रहा था, मगर ट्रैफिक को उसके हुजूम ने जिंदगी जैसे साकित होकर रह गई थी। आतिश की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी और वो बेजारी से वाइपर के चलने की आवाज़ सुन रहा था कि अचानक एक छोटा सा साया उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने नमूदार हुआ। उसने घबराकर ब्रेक मारी तो टायरों की चिंगार ने खामोशी को चीर दिया। एक 5 साल बच्चा जिसके कपड़े बारिश में भीगकर जिस्म से चिपक गए थे और जिसकी आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे, गाड़ी के होंठ पर बोनेट पर हाथ मारा था। आतिश ने गुस्से और हैरत के आलम में दरवाज़ा खोला, मगर इससे पहले कि वो उसे डांटता, अयान की लरसती आवाज़ उसकी समातों से टकराई। अंकल, अल्लाह के लिए मेरी मामा को बचाएं, वो वहाँ पड़ी हैं, वो मर जाएंगी। बच्चे की आवाज़ में ऐसी तड़प और दर्द थी कि आतिश का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने अयान के मासूम चेहरे को देखा जो इस कदर शनासा था कि उसे अपनी रूह में थरथराहट महसूस हुई। वो बच्चा जिसकी गाल ठंड से नीले पड़ रहे थे, आतिश का हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे की तरफ खींचने लगा जहाँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आतिश के वहम गुमान में भी ना था कि ये मासूम पुकार उसे उस हकीकत के सामने ला खड़ा करेगी जिससे वो सालों से भाग रहा था। आतिश का दिल किसी अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। वो अयान के पीछे दीवानावार भागा और जैसे ही उसकी नजर सड़क के किनारे कीचड़ और पानी में पड़ी, उस औरत पर पड़ी उसकी दुनिया वहीं थम गई। बारिश के तीखे थपेड़ों के बीच वो वही मैला कुचैला दुपट्टा था, वही मासूम मगर अब जर्द पड़ चुका था चेहरा था जिसे वो 5 साल से अपनी बंद आंखों के पीछे ढूंढ रहा था। कनीज! आतिश के हलक से एक ऐसी चीख निकली जो बारिश के शोर में दब कर रह गई। उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। वो औरत जिसने उसे एक शाहाना हवेली से धक्का देकर निकाला था, आज उसी के कदमों में एक लावारिस की तरह सड़क की धूल में पड़ी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। उसने लरसते हाथों से उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसकी हिम्मत ना पड़ी। उसे अपने ही हाथ गुनहगार और आलूदा महसूस होने लगे। अयान उसकी कमीज पकड़कर रो रहा था, मगर आतिश की नजरें सिर्फ कनीज के ही साकत चेहरे पर जमी थी जहाँ मौत की जर्दी और बरसों की महरूमी साफ दिखी थी। उसे वो तमाम सर्द रातें और वो तमाम बददुआएं याद आईं जो शायद उसने कभी नहीं दी थी, मगर कुदरत ने आज उसका हिसाब आतिश के सामने रख दिया था। वो वहीं घुटनों के बल बारिश में गिर गया। उसका महंगा सूट कीचड़ में लथपथ हो गया, मगर उसे होश नहीं था। वो चीख कर उसे पुकारना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर उसकी जुबान गंग हो चुकी थी। आज उसे अपनी तमाम दौलत, अपना रुतबा और अपनी अना उस सड़क के किनारे पड़ी मिट्टी से भी ज़्यादा हकीर महसूस हो रही थी। आतिश ने तमाम तर रुतबे, अना और दुनियादारी के लिबाते उतार फेंके और एक पागलपन की कैफियत में कनीज की तरफ लपका। उसने परवाह न की कि उसका कीमती लिबास कीचड़ से भर चुका है। उसने तड़प कर कनीज के बेजान वजूद को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। कनीज, आंखें खोलो, देखो मैं आ क्या हूँ। वो गरजती हुई बारिश में चिल्लाता रहा, मगर कनीज का सर एक तरफ ढलक गया था। उसने पूरी कुव्वत से उसे उठाया और दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जैसे वो उसे मौत के जबड़े से छीन के लेना चाहता हो। अयान जो अब तक सदमे की हालत में था, अपने नन्हे हाथों से अपनी फटी हुई कमीज को जकड़े भीगी हुई आंखों से उस शख्स को देख रहा था जिसका रोब और इस्तराब उसे सहमे जाने पर मजबूर कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महंगी गाड़ी वाला साहब उसकी मामा के लिए इतना क्यों तड़प रहा है। आतिश ने कनीज को पिछली नशिस्त पर लिटाया और फिर पलट कर अयान को देखा। उसकी नजरें जब बच्चे के उस चेहरे पर पड़ी जो बिल्कुल ही उसका अपना अक्स था, तो एक लम्हे के लिए उसका हाथ कांप गया। उसने अयान को बाजू से पकड़कर नरमी मगर तेजी से अगली नशिस्त पर बिठाया। गाड़ी के अंदर अब एक सिर्फ अयान के सिसकने और आतिश की तेज सांसों की आवाज़ें थी। आतिश ने गाड़ी की रफ्तार इस हद तक बढ़ा दी कि सड़क का पानी दोनों तरफ उछलने लगा। वो बार बार रेयर व्यू मिरर से कनीज को देखता और फिर सहमे हुए अयान पर नजर डालता जिसकी खामोश नजरें अपने उस बाप का ताकुब कर रही थी जिससे वो आज पहली बार एक हादसे की सूरत में मिला था। आतिश का दिल डूब रहा था। वो जानता था कि अगर आज उसे कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अस्पताल के सफ़ेद कॉरिडोर में इमरजेंसी वार्ड की सुर्ख बत्ती मुसलसल जल बुझ रही थी जो वहाँ मौजूद तनाव को मज़ीद गहरा कर रही थी। आतिश बाहर खड़ा दीवानावार शीशे के पार देखने की कोशिश कर रहा था जहां डॉक्टरों की एक टीम कनीज को जिंदगी की तरफ वापस की लाने की तगदो में मसरूफ थे। कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर माथे से पसीना पोंछता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे के तासुरात देखकर आतिश के दिल की धड़कन रुक गई। हालत बहुत नाजुक है। दिल का दौरा पड़ने और बरवक्त इलाज ना होने की वजह से जिस्मानी निज़ाम मफलूज हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं मगर अब सब कुछ मुआवजे पर ही मुनहसर है। डॉक्टर के अल्फाज आतिश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से गया, आतिश का जब जवाब दिया। उसने कुर्ब बला के आलम में अपना सर अस्पताल की ठंडी और संगलाख दीवार से दे मारा। मैंने ये क्या कर दिया, या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया। उसकी आवाज़ में वो पछतावा था जो रूह को पाश पाश कर देता है। वो दीवार के सहारे वहीं फर्श पर ढेर हो गया। उसके शहाना वकार का जनाजा निकल चुका था। वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था जिनसे उसने कभी उस मासूम औरत को अपनी ज़िंदगी से धक्का दिया था, और आज वही हाथों से बचाने के लिए दुआ मांगने से भी कतराए जाते थे। अयान करीब ही एक बेंच पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी सहमी हुई आंखों से उस शख्स को देख रहा था जो दीवारों से सर टकराकर रो रहा था। उस ठंडे और अजनबी माहौल में आतिश को महसूस हो रहा था जैसे कायनात की हर दीवार उसे मुजरिम करार दे रही है।
اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے یاد آیا کہ کیسے کنیز نے اس کے نام کے لیے گڑ گڑایا تھا، اور آج وہ نام اور دولت اسے اس کی زندگی کا ایک ایسا سانس بھی خرید کر دینے کی قابل نہیں تھے۔ وہ ہسپتال کے اس خاموش راہداری میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست کا اعتراف کر رہا تھا۔ ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں جہاں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی، آتش نے بوجھل قدموں سے اس بینچ کی طرف رخ کیا جہاں ایان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی نظر جب اس 5 سالہ وجود پر پڑی تو اسے محسوس ہوا جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو۔ ایان نے اپنے ننھے اور لرزتے ہاتھوں سے بارش میں بھیگی ہوئی قمیض کو جکڑ کر رکھا تھا اور اس کی بڑی بڑی سہمی ہوئی آنکھیں سیدھی آتش کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ آتش نے جب غور سے دیکھا تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ایان کی آنکھوں کی وہ چمک، اس کی پیشانی کی لکیر اور اس کے چہرے کا رعب، سب کچھ ہی آتش کا اپنا عکس تھا۔ یہ محض ایک بچہ نہیں تھا بلکہ آتش کے ماضی کا وہ زندہ ثبوت تھا جس نے اسے مٹانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے آہستہ سے ایان کے سامنے گھٹوں کے بل بیٹھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ایان ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوالیہ نشان تھا جو کبھی کنیز کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آتش نے بھاری اور لرزتی آواز میں پوچھا۔ ایان، بچے نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر اس کی نظریں آتش کے چہرے پر جمی رہی تھیں۔ آتش کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر چلا دیا ہو۔ اسے اس بچے کی ہر جنبش میں اپنی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، وہی ضد اور وہی وقار جو کبھی آتش کی پہچان ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ ایک مفلس کے لبادے میں اس کے سامنے تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ قدرت اسے معاف نہیں کیا بلکہ اس کے گناہ کا آئینہ اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ وہ اس معصوم کی آنکھوں میں موجود اپنی ہی شبیہ سے نظریں چرانے لگا تھا، کیونکہ وہ عکس اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے اپنی انا کی خاطر صرف ایک عورت کو نہیں بلکہ اپنے ہی لہو کو فٹ پاتھوں کی دھول میں رول دیا تھا۔ اس پل اسے اپنے باپ ہونے کا وہ احساس ہوا جو تمام تر دولت اور رتبے سے کہیں زیادہ بھاری اور دردناک تھا۔ آتش نے لرزتے ہاتھوں سے ایان کے گالوں پر جمی آنسوں کی لکیروں کو پوچھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائیں گی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ایان کے ننھے کندھوں کو تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تم نے اپنا نام تو بتا دیا، مگر تمہارا پورا نام کیا ہے؟ آپ کے پاپا کا کیا نام ہے؟ ایان نے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو سکیڑا جیسے وہ ذہن پر زور دے رہا ہو۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی ماں نے ایک بار بہت ہی اداسی میں اسے یہ نام بتایا تھا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جواب دیا، ماما کہتی ہیں میرا نام ایان آتش ہے۔ یہ 2 لفظ نہیں تھے بلکہ ایک ایٹمی دھماکہ تھا جس نے آتش کی روح کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ نام جسے اس نے خود مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی، کنیز نے اسے اپنی جان سے بڑھ کر سنبھال کے رکھا تھا۔ اسے نفرت نہیں دی تھی بلکہ اسے پہچان دی تھی۔ آتش کے حلق سے ایک ضبط شدہ چیخ نکلی اور وہ وہیں ہسپتال کی فرش پر ٹھہر گیا۔ اس نے ایان کو دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آنسو ایان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ جس بچے کو اب تک ایک غریب کا بچہ سمجھ رہا تھا، وہ اس کے اپنے ہی لہو کا وارث تھا، اس کی اپنی بقا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، مجھے معاف کر دو، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ ایان حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس اجنبی کے سینے سے لگا ہوا تھا جس کی دھڑکنوں میں اسے آج پہلی بار ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور آتش کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا، اور وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے زام میں کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنے ہی 5 سالہ بیٹے کے قدموں میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب ICU کے کمرے میں لگی مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی، کنیز کے پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ اس نے بوجھل پن سے اپنی آنکھیں کھولی تو سفید چھت اور دوائیوں کی بو نے اسے گھیر لیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے بیڈ کے پاس بیٹھے شخص پر پڑی، اس کا پورا وجود برف کی طرح ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ وہاں آتش بیٹھا تھا، وہی آتش جس نے اسے 5 سال پہلے دھتکارا تھا۔ کنیز کے ذہن میں وہ ساری اذیتیں، وہ الزام اور وہ برسات کی رات کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن مانیٹر پر تیزی سے بڑھنے لگی۔ وہ بدحواسی میں بیڈ پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اس کے ہاتھوں میں لگی ڈرپ اور تاریں کھنچنے لگی، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ نہیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا بچہ، میرا ایان کہاں ہے؟ اس کی آواز نکاہت کے باوجود خوف سے لرز رہی تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کمزور بازوں کو ایسے پھیلایا جیسے وہ ایان کو کسی انجانے خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگا کہ آتش شاید آج اسے اس کا آخری سہارا، اس کا بیٹا بھی چھیننے آیا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ وہ بستر کے کونے میں دبک گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا نہیں بلکہ ایک زخمی شینی جیسا خوف تھا جو اپنے بچے کی خاطر جان بھی دے سکتی تھی اور لے بھی سکتی تھی۔ آتش نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بری طرح پیچھے ہٹ گئی جیسے اس کا لمس کوئی تپتا ہوا کوئلہ ہو۔ اس پر آتش کو اپنی برسوں کی کامیابی کی اصل قیمت معلوم ہوئی۔ وہ جس عورت کا محافظ ہونا چاہیے تھا آج وہی اس کے سائے سے بھی پناہ مانگ رہی تھی۔ آتش نے جب کنیز کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بے پناہ خوف اور وحشت دیکھی تو اس کا رہا سا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ وہ ایک پل کی
تاخیر کیے بغیر اپنے تمام تر سماجی رتبے اور انا کو ہسپتال کے اسی فرش پر پامال کرتے ہوئے کنیز کے بیڈ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے ہاتھ ترس رہے تھے اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ کنیز، خدا کے لیے مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، میں نے تمہاری پاکیزگی پر تہمت لگائی، تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، میں کائنات کا سب سے بدتر انسان ہوں۔ کنیز اب بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اس کے جسم کی تھرتھراہٹ کم نہیں ہوئی تھی۔ آتش نے تڑپ کر اپنا سر اس کے بیڈ کے کنارے پر رکھ دیا جیسے کوئی مجرم پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا ہو۔ کنیز، تم چاہو تو مجھے مار دو، تم چاہو تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لو اور پولیس کو بلاؤ، مجھے سزا دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے لیے اب مجھ سے دور مت جاؤ۔ میں نے 5 سال جہنم کاٹی ہے، میں اب اپنے بیٹے اور تمہیں دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا جیسے قسم کھا رہا ہو، میں تمہارا مجرم ہوں، ایان کا مجرم ہوں، بس ایک بار مجھے اپنا گناہ دھونے کا موقع دو۔ مجھے اب اس جھوٹی عزت اور رتبے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اپنی زندگی کی وہ سچائی واپس چاہیے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی۔ کنیز کی آنکھوں سے خاموشی آنسو بہہ رہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس نے اس شخص کو کبھی اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ آتش جو کبھی غرور کا استعارہ تھا، آج ایک مفلس کی طرح اس کے قدموں میں پڑا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کمرے میں صرف آتش کے سسکنے کی آواز تھی جبکہ باہر برستی بارش جیسے ان کے زخموں کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کنیز نے اپنی لرزتی ہوئی نظر چھت کی طرف اٹھا لی جیسے وہ ان 5 سالوں کی تلخیوں کو وہاں لکھے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ اس نے ایک لمبا اور تکلیف دہ سانس لیا اور پھر اپنی بے نور آنکھوں کا رخ آتش کی طرف کیا جس میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری اور 2 ٹوک پن آ چکا تھا۔ نام؟ کنیز کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ آتش صاحب، آپ اس نام کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے میں اس رات آپ کی دہلیز پر سر پٹکتی رہی، جس کے لیے میں نے آپ کے پیروں میں گر کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اس نے اپنا کمزور ہاتھ ہوا میں لہرایا جیسے گزرے ہوئے وقت کو روکنا چاہتی ہو۔ آپ نے ہمیں تب چھوڑا جب ایان کو ایک پہچان کی ضرورت تھی، جب مجھے ایک سہارے کی چاہ تھی، تب آپ کو اپنی انا اور اپنا جھوٹا سماجی رتبہ پیارا تھا۔ میں نے وہ 5 سال ان کچی بستیوں کی دھول میں لوگوں کی تیکھی نظروں اور بھوک کے سائے میں گزار دیے ہیں۔ میں نے اپنے بچے کو باپ کے نام کے بغیر پالنا سیکھ لیا ہے، میں نے تنہا لڑنا سیکھ لیا ہے۔ آتش نے کچھ کہنا چاہا مگر کنیز نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اب ہمیں آپ کے اس نام، اس دولت یا پھر اس پچھتاوے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جی چکے ہیں وہ زندگی جو آپ نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی۔ اب جب ہم نے مرنا سیکھ لیا ہے تو آپ اپنی مسیحائی لے کر آ گئے ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ آتش کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، ایان میرا بیٹا ہے، صرف میرا، اسے آپ کے سائے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس سائے تلے اسے ہونا چاہیے تھا وہاں آپ نے اسے یتیمی سے بدتر زندگی دے دی تھی۔ اب ہماری خاموشی کو ہی ہمارا نصیب رہنے دیں، ہمیں دوبارہ اس آگ میں مت جھونکیں جسے ہم نے بمشکل ہی بجھا کر آئے ہیں۔ آتش کے پاس ان سچائیوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ وہاں کھڑا ہی اپنی شکست کا تماشا دیکھ رہا تھا، جبکہ کنیز نے رخ موڑ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں جنہیں دولت کے مرہم سے کبھی بھرا نہیں جا سکتا۔ آتش نے جان لیا تھا کہ منت سماجت سے وہ زخم نہیں بھریں گے جو اس نے خود لگائے ہیں، اس لیے اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس کے مزاج کی شدت کے عین مطابق تھا۔ اس نے کنیز کے احتجاج اور اس کے خاموش مزاحمت کو نظر انداز کر دیا اور ہسپتال کے عملے کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے زور پر ڈسچارج پیپر تیار کرنے کا حکم دیا۔ تم مجھ سے نفرت کرو کنیز، مجھے گالیاں دو، مگر اب تم اس جہنم میں واپس نہیں جاؤ گی جہاں میں نے تمہیں دھکیلا تھا۔ آتش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس نے ایان کا ہاتھ تھاما جو اپنے باپ کی اس نئی اور طاقتور شخصیت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور کنیز کو وہیں ویل چیئر پر منتقل کروا کر سیدھا اپنی مہنگی گاڑی تک لے آیا۔ کنیز کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، وہ بار بار کہتی رہی کہ اسے واپس اسی بستی کی طرف چھوڑ دیا جائے، مگر آتش کے کان بند ہو چکے تھے۔ جب گاڑی اس عالیشان حویلی کے بڑے سیاہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، وہی گیٹ جہاں سے 5 سال پہلے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، تو کنیز کا پور پور کانپ اٹھا۔ حویلی کے در و دیوار آج بھی ویسے ہی تھے مگر ان میں رہنے والے انسانوں کی روحیں بدل چکی تھیں۔ ملازمین کی قطاریں لگ گئی تھیں، سب حیران تھے کہ یہ میلی کچیلی عورت اور بچہ کون ہے جنہیں صاحب خود سہارا دے کر اندر لا رہے ہیں۔ آتش نے کنیز کو اسی بڑے کمرے میں منتقل کروایا جو کبھی اس کی ذلت کا گواہ بنا تھا، مگر آج وہاں بہترین ڈاکٹرز اور نرسیں اس کے منتظر تھے۔ اس نے ایان کو حویلی کے اس وسیع ہال کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا اور بلند آواز میں کہا، یہ اس گھر کا وارث ہے اور یہ یہاں کی ملکہ۔ کنیز نے بند آنکھوں سے ان دیواروں کو محسوس کیا جن سے کبھی اس کی چیخیں ٹکرائی تھی۔ اسے اپنی جیت نہیں بلکہ ایک نئی قید محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آتش نے اپنی تائیں سے اسے تحفظ دینے کی ٹھان لی تھی، چاہے اس کے لیے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس رات حویلی کی روشنیاں تو بحال ہو گئی تھی مگر دلوں کے اندھیرے دور ہونا اب بھی باقی تھے۔ حویلی کا وسیع حال جہاں سکوت کا راج تھا کبھی، آج سرگوشیوں اور حیرت زدہ نظروں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ آتش کے خاندان کے دور پار کے چند رشتہ دار اور پرانے وفادار ملازمین جو برسوں سے اس گھر کا حصہ تھے، ہکا بکا کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آتش نے جب کنیز کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے کھڑا کیا تو ایک خاموش زلزلہ سا آ گیا۔ وہ عورت جو اپنی نگاہت اور سادہ لباس کے باوجود ایک وقار رکھتی تھی، اور وہ بچہ جس کی آنکھوں میں آتش کی اپنی ہی جھلک تھی، سب کی توجہ کا مرکز تھے۔
صاحب یہ سب کیا ہے؟ یہ عورت، ایک قریبی عزیز نے بولنا چاہا مگر آتش کی ایک گرجدار نظر نے اسے خاموش کرا دیا۔ آتش نے ایان کو اپنے برابر میں کھڑا کیا اور اس کا کندھا تھام کر پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ بلند آواز میں اعلان کیا، آج کے بعد اس گھر کے در و دیوار گواہ رہیں گے کہ یہ عورت کنیز اس گھر کی اکلوتی ملکہ اور میری قانونی بیوی ہے، اور یہ بچہ ایان آتش میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے اور اس تمام جائیداد کا نام کا تنہا ہی وارث ہے۔ ہال میں جیسے سانسیں رک گئیں، وہ لوگ جو کبھی کنیز کی موجودگی پر اعتراض کرتے تھے اب نظر جھکائے کھڑے تھے۔ آتش کی آواز میں وہ روب تھا جس کے آگے کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوئی تھی، مگر اس آواز میں ایک پچھتاوا بھی تھا جو صرف کنیز محسوس کر سکتی تھی۔ آج سے اگر کسی نے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا ان کے ماضی کو کریدنے کی کوشش کی تو اس کا واسطہ مجھ سے ہوگا، آتش نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے جتایا۔ کنیز نے خاموشی سے آتش کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج پہلی بار اپنے حق کے لیے لڑنے کی طرف تھی۔ اسے یاد آیا کہ 5 سال پہلے اسی ہال میں اسے بد کردار کہہ کر نکالا گیا تھا، آج وہی شخص سب کے سامنے اسے اپنا سب سے قیمتی رشتہ قرار دے رہا تھا۔ ایان نے اپنے باپ کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا اور پہلی بار اس حویلی کی اجنبیت پہ اسے تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا جب آتش نے اپنے اس اعلان سے اپنی انا کی اس آخری دیوار کو بھی گرا دیا جس نے اسے برسوں سچائی سے دور رکھا تھا۔ حویلی کے پرتعیش ڈرائنگ روم میں جہاں خاموشی کا راج تھا، بیگم صاحبہ آتش کی ماں کے قدموں کی چاپ نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ انہوں نے جب ایک نظر بیڈ پر لیٹی نکاحت زدہ کنیز اور صوفے پر بیٹھے ایان پر ڈالی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور غصے سے چہرہ تمتما اٹھا۔ یہ تم کیا کا تماشا لگا رہے ہو آتش؟ انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس گری ہوئی عورت اور اس نامعلوم بچے کو تم اس خاندان کی پہچان دو گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ آتش جو اب تک خاموشی سے ایان کے پاس بیٹھا تھا دھیرے سے اٹھا اور اپنی ماں کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا لحاظ تو تھا مگر لہجہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ امی جس عزت کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میں 5 سال پہلے اس وقت گوا چکا تھا جب میں نے ایک بے گناہ پر تہمت لگائی تھی، آتش نے سپات لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ بچہ نامعلوم نہیں ہے، یہ میرا خون ہے، آپ کا اپنا پوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو اپنا ہی عکس نظر آئے گا۔ بیگم صاحبہ نے تڑپ کر کہا، آتش جذبات میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ مت کرو، معاشرہ ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آتش نے تلخی سے مسکراتے ہوئے 2 ٹوک جواب دیا، امی میں نے 5 سال آپ کی دی ہوئی جھوٹی انا اور سماجی رتبے کی خاطر ایک معصوم جان پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی ہی بیٹے کو فٹ پاتھ کی دھول میں رول دیا ہے، اب میں مزید گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کر دیا، اگر اس گھر میں ان کا کوئی مقام نہیں تو میرا بھی یہاں کوئی کام نہیں، میں اب ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں رہوں گا۔ آپ کو عزت پیاری ہے، مجھے میرا خاندان۔ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کی یہ سرکشی دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ آتش کا یہ روپ ان کے لیے نیا تھا، ایک ایسا شخص جو اب کسی سے ڈر کے سچائی کا دامن چھوڑنے کے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آتش نے ایان کا ہاتھ تھام لیا ہے جیسے وہ پوری دنیا کے خلاف اس چھوٹے سے وجود کے لیے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس 2 ٹوک فیصلے نے حویلی کے تمام پرانے اصولوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ حویلی کی تمام تر آسائشیں اور ریشمی پردے کنیز کے لیے قید خانے کی دیواروں سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ وہ وہاں تو رہ رہی تھی مگر اس کا وجود ایک زندہ لاش کی طرح ساکت تھا۔ آتش نے اس کے لیے شہر کے بہترین ڈاکٹروں اور ہر آرام کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن کنیز نے اپنے گرد خاموشی کی ایک ایسی فصیل کھڑی کر لی تھی جسے پار کرنا آتش کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ جب بھی آتش اس کے کمرے میں داخل ہوتا کنیز کی نظریں جھک جاتی اور اس کے چہرے پر وہی خوف اور بیزاری نمودار ہوتی جو ایک غلام کے چہرے پر اپنی جابر مالک کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ اس کے دیے ہوئے قیمتی جوڑوں کو چھونے سے کتراتی اور حویلی کے پرتعیش خانوں میں اسے اب بھی کچی بستی کی اس سوکھی روٹی کا ذائقہ محسوس ہوتا جو اسے اپنی ہی محنت سے کمائی تھی۔ ایک شام جب آتش اس کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا تو کنیز نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالی اور دیوار کی طرف رخ کر دیا۔ کنیز، میں تمہارے لیے یہ سب لایا ہوں، تم اب اس گھر کی مالک ہو۔ آتش نے نرمی سے کہنا چاہا۔ کنیز نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں برسوں کی جمی ہوئی برف تھی۔ مالک نہیں آتش صاحب، مالک تو آپ ہیں جو زبردستی ہمیں یہاں اٹھا لائے۔ میں تو آج بھی وہی کنیز ہوں جسے آپ نے دھتکارا تھا، بس اب آپ نے قید خانہ بدل دیا ہے۔ اس کے لفظوں میں چھپی حقارت نے آتش کے دل کو چھنی کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس عالیشان گھر میں تو لا سکتا ہے اسے، مگر اس کے دل کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اس نے اسے خود بے دخل کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا رہتا جبکہ اسے کنیز ایک ایسے جابر کی طرح دیکھتی جس نے اسے اس کی آزادی اور اس کا سکون چھین لیا تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ اب ان دیواروں سے بھی زیادہ گہرا اور وسیع ہو چکا تھا جو کبھی ان کے درمیان حائل تھی۔ حویلی کے وسیع اور اس لان میں جہاں کبھی صرف خاموشی کا پہرا ہوتا تھا اب معصوم کہکوں کی گونج صاف سنائی دینے لگی تھی۔ آتش نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دی اور اپنا سارا وقت ایان کے نام کر دیا تھا۔ اس نے کمرے کو دنیا کے بہترین کھلونوں اور الیکٹرک کاروں اور رنگ برنگی کتابوں سے بھر دیا تھا، لیکن اس سب کی بڑی کوشش ایان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا تھا۔ آتش گھنٹوں فرش پر بیٹھا ایان کے ساتھ بلاک سے گھر بناتا، اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے باغ کی سیر کرواتا اور اسے وہ تمام کہانیاں سناتا جس نے کبھی اپنے بچپن میں سنی تھی۔ شروع میں ایان سہم جاتا لیکن آہستہ آہستہ اپنے باپ کے لفظ کی تپش اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی سچی ممتا فطریت نے اسے بچے کے دل سے خوف کی برف پگھلانا شروع کر دی تھی۔ پاپا، کیا یہ گاڑی واقعی میری ہے؟ ایان نے ایک چھوٹی سی ریموٹ کنٹرول کار کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آتش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے ایان کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، بیٹا یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ گھر، یہ گاڑیاں
और आपका ये पापा भी। वो मंजर दीदनी होता जब आतिश, जो कभी अपनी अना के लिए मशहूर था, अयान के सामने घोड़ा बनकर उसे अपनी पीठ पर बिठाता। कनीज दूर खड़ी खिड़की के पर्दों के पीछे से ये सब देखती। वो देखती कि कैसे आतिश की सख्त की शख्सियत अपने बेटे के सामने मोम हो चुकी है और कैसे अयान की महरूम आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ रही है। आतिश उसे वो सब तमाम प्यार देना चाहता था जो उसने 5 साल से उसे छीन कर रखा था, मगर हर बार जब अयान उसे पापा कहकर पुकारता तो आतिश के दिल में पछतावे की एक लहर दौड़ जाती कि उसने मासूम आवाज़ को सुनने में कितनी देर कर दी। वो अब सिर्फ एक पाप नहीं था बल्कि एक मुहाफिज बनकर अयान के हर दुख का मदावा करना चाहता था। रात के पिछले पहर जब हवेली के दरो दीवार पर खामोशी छाई हुई थी, अयान अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटा था, मगर उसकी छोटी छोटी आंखें नींद की बजाय एक गहरी सोच में थीं। कनीज उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सुसलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक अयान ने अपना सर उठाया और मासूमियत से कनीज के चेहरे को तकने लगा। मामा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? उसने दबी हुई आवाज़ में सवाल किया। कनीज ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया। हाँ मेरे बच्चे, पूछो। मामा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। वो मुझे इतने सारे खिलौने देते हैं, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते हैं, लेकिन जब मैं उनके पास होता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू क्यों होते हैं? वो बार बार मुझे सीने से लगाकर रोते क्यों हैं? अयान के इस मासूम सवाल ने कनीज के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रोक दी। कनीज के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो क्या बताती कि उन आंसू में बरसों का पछतावा और उस औरत की बेबसी का बोझ छुपा है जिसे उसने कभी अपना तस्लीम नहीं किया था। अयान ने बात जारी रखी। अंकल कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मामा, जब कोई प्यार करता है तो वो हंसता है ना, फिर वो इतने उदास क्यों रहते हैं? कनीज ने तड़प कर अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसके अपने आंसू अयान के सामने गिर जाए। उसे एहसास हुआ कि मासूम बच्चा उस शख्स के अंदर के टूटे हुए वजूद को महसूस कर रहा था जिसे वो अब तक सिर्फ एक जाबर समझती थी। उसने अयान को खुद से बींच दिया, जबकि बाहर राहदारी में खड़ा आतिश, जो अयान को सोने से पहले एक बार देखने आया था, अपने बेटे की ये बातें सुनकर दीवार से लग गया और अंधेरे में खामोशी से अपने आंसू पोंछने लगा। उसे मालूम हो गया था कि इस गुनाह ने इतने बड़े कि अच्छे बच्चे ने उनके बोझ को महसूस करके आतिश के बोझल कदमों के साथ ही कनीज के कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक बड़ी सी चीज़ थी जो मखमली कपड़े में लिपटी हुई थी। कनीज, जो हमेशा की तरह खिड़की के पास ही बैठी खाली नजरों से बाहर देख रही थी, उसकी चाप सुनकर जरा सी संभली मगर मुड़ कर ना देखा। कनीज, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आतिश की आवाज़ में अजब सी एक इंतहा थी। उसने धीरे से वो मखमली कपड़ा हटाया। सामने खूबसूरत लकड़ी का फ्रेम था जिसके अंदर वही पुराना कागज़ लगा हुआ था जो कभी हकारत से फाड़ कर हवा में उछाल दिया गया था। कागज़ के टुकड़ों को इतनी महारत और मोहब्बत से जोड़ा गया था कि उन पर लिखी एक एक सतर खास तौर पर कनीज और आतिश के नाम अब वाज़ेह चमक रहे थे। कनीज की नज़र जैसे ही उस फ्रेम पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। वही निकाहनामा था जिसे उसने 5 साल तक अपनी रूह के जख्मों की तरह सीने से जोरी से याद रखा था। उसने जोड़ने में मुझे बहुत वक्त लगा कनीज। आतिश ने फ्रेम को उसके सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे टूटे हुए ईमान को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उससे इसलिए फ्रेम करवाया ताकि यह हवेली की सबसे ऊंची दीवार पर लगाया जा सके, ताकि हर आने जाने वाला, हर नौकर, हर रिश्तेदार जान ले कि तुम इस घर में किसी खैरात की वजह से नहीं बल्कि उस मुकद्दस रिश्ते की बदौलत आई गई हो जिसकी तौहीन मैंने की थी। कनीज ने लरसते हुए हाथ से शीशे के ऊपर से उन जुड़े हुए टुकड़ों को छुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उन जुड़े हुए कागजों से उसकी अपनी ही बिखरी हुई जिंदगी की खुशबू आ रही हो। तुमने उसे संभाल कर रखा था? उसने पहली बार आतिश की आंखों में झांक कर पूछा। मैंने उसे अपनी सांसों की तरह संभाल कर रखा था, आतिश ने नम आंखों से जवाब दिया, क्योंकि यही वो वाहिद सच्चाई थी जो मेरे पास तुम्हारी निशानी के तौर पर बची थी। ये कागज अब नहीं फटेगा कनीज, क्योंकि अब इसे मेरी तौबा की ढाल हासिल है। कनीज के साकित चेहरे पर पहली बार दर्द के साथ साथ एक हल्की सी लचक नमदार हुई, जैसे बरसों की जमी हुई बर्फ एक छोटी सी दरार पड़ गई हो। उसने महसूस किया कि आतिश सिर्फ उसे छत नहीं दे रहा था बल्कि उसे वो खोया हुआ वकार लौटाने की जंग लड़ रहा था। हवेली की खामोशी एक बार फिर खौफनाक हो गई जब आधी रात के करीब कनीज का सांस उखड़ने लगा। तेज बुखार की तपिश ने उसके वजूद को झुलसा कर रख दिया था और वो बेहोशी की हालत में माजी की तल्ख लम्हों को याद करके हंसियानी अंदाज में बड़बड़ा रही थी। आतिश अब कनीज की जरा सी आहट पर भी तड़प उठता था। फौरन उसके सरहाने पहुंचा, डॉक्टर को बुलाया, दवाइयाँ दी गई, मगर कनीज का जिस्म जैसे से जिंदगी की तरफ छोड़ चुका था। उसका माथा आग की तरह तप रहा था और वो बार बार नींद बेहोशी में अयान अयान पुकारती। आतिश ने नर्स को बाहर भेजा और खुद उसके पास बैठ गया। उसने ठंडे पानी की पट्टियाँ ली और अपने हाथों से जिनसे कभी उसने उसे दुत्कारा था उसके माथे पर रखने लगा। वो पूरी रात एक पल के लिए भी वहां से ना हिला। कनीज, हिम्मत मत हारो, देखो मैं यही हूँ, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। वो बार बार उसका हाथ थाम कर सरगोशी करता। बाहर बारिश फिर से बरस रही थी, बिल्कुल उसी रात की तरह जब उसने निकाला था उसे, मगर आज मंजर बदल चुका था। आज वही मगरूर आतिश रात भर एक खादिम की तरह उसके कदमों में बैठा, उसके माथे पर पट्टियां रखता रहा और उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों की गरमाइश देता रहा। जब भी कनीज तकलीफ से कराती, आतिश का दिल कट कर रह जाता। सुबह की पहली किरण तक
آتش کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ تھکن سے چور تھا، مگر جیسے ہی کنیز کے بخار میں کمی آئی اور اس نے سکون کا سانس لینا شروع کیا، آتش نے شکرانے کا سجدہ وہیں فرش پر ادا کیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اب صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی روح کی خدمت سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ کنیز نے جب چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھولیں اور آتش کو اپنے سرہانے تھکا ہوا مگر فکر مند بیٹھے دیکھا تو اسے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نظر آئی جو صرف ایک سچے پچھتاوے میں ہوتی ہے۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ جب کنیز کی آنکھ کھلی اس نے بوجھل پن سے سر گھمایا تو دیکھا کہ آتش وہیں فرش پر سر ٹیکے سو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی وہی گیلا کپڑا تھا جسے وہ رات بھر پٹیاں کرتا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے کے نشانات اور تھکن سے اترا ہوا تھا اور وہ نیند میں قرب کی حالت میں لگ رہا تھا۔ کنیز نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس شخص کی ایک جھڑک سے وہ کانپ جاتی تھی اور آج وہی شخص ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے قدموں میں ڈھیر تھا۔ جب آتش کی آنکھ کھلی اور اس نے کنیز کو ہوش میں دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا۔ کنیز تم ٹھیک ہو؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس کی آواز میں وہی بے چینی اور فکر تھی جو کسی اپنے کو کھونے کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے۔ کنیز نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور کہیں نظر نہ آیا، وہاں صرف ایک سچا، گہرا اور جلا دینے والا پچھتاوا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بہت ہی دھیمی مگر نرم آواز میں کہا، آپ نے رات بھر آرام نہیں کیا؟ یہ الفاظ بہت سادہ تھے مگر آتش کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے کنیز کو دیکھا جس کے لہجے میں آج بھی وہی پرانی کرواہٹ اور حقارت نہیں تھی۔ میرا آرام تمہاری زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے کنیز، آتش نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، اگر میں اپنی پوری زندگی بھی تمہارے سراہنے جا کر گزار دوں تب بھی میرا حساب برابر نہیں ہوگا۔ کنیز کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ آتش کا پچھتاوا محض دکھاوا نہیں ہے بلکہ وہ واقعی اپنی روح کی آگ میں جل رہا ہے۔ تکلیف صرف آپ نے نہیں دی آتش صاحب، کنیز نے نحیف آواز میں کہا، وقت نے بھی دی ہے، پر آج آپ کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ آتش نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر رک گیا، لیکن کنیز نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ اس ایک جملے نے ان کے درمیان جمی ہوئی برسوں کی برف کو پلانا شروع کر دیا تھا جو جابر مالک اور مجبور کنیز کے رشتے کے نکل کر پہلی بار دو ایسے انسانوں کی طرح آمنے سامنے تھے جو ایک دوسرے کے زخموں کو پہچان رہے تھے۔ حویلی کا مرکزی ہال آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا مگر یہ کوئی روایتی شوخ تقریب نہیں تھی بلکہ ایک خاموش اعتراف اور تجدید وفا کی محفل تھی۔ وہی رشتہ دار اور ملازمین جو کبھی کانا بھوسیاں کرتے تھے آج خاموشی سے اس منظر کی گواہ بننے کے لیے کھڑے تھے۔ آتش نے کالے رنگ کا نفیسہ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا مگر اس کے چہرے کی فاتحانہ غرور کے بجائے ایک آجزانہ سکون تھا۔ اس نے کنیز کا ہاتھ تھام کر اسے ہال کے وسط میں لایا۔ کنیز جو ہلکے گلابی رنگ کے مگر سادہ پروکار جوڑے میں ملبوس تھی اب بھی تھوڑی ہچکچا رہی تھی مگر ایان کا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا جو اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ آتش نے اپنی جیب سے ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ اس نے سب کی موجودگی میں کنیز کے سامنے جھک کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ 5 سال پہلے میں نے اس ہاتھ سے تمہارا مان چھینا تھا کنیز، آتش کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ آج میں اسی ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنا کر دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری پہچان تم سے ہے۔ اس نے آہستہ سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ آج سے کنیز صرف ایان کی ماں نہیں بلکہ اس گھر کی واحد مختار اور میڈم آتش ہے۔ ان کا حکم میرا حکم ہوگا اور ان کی عزت میری عزت۔ ملازمین نے سر جھکا کر اپنی نئی مالکن کو تسلیم کیا۔ بیگم صاحبہ نے بھی دور کھڑے ہو کر بوجھل دل کے ساتھ مگر حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ایان نے تالیاں بجائیں تو کنیز کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی نئی انگوٹھی پر گرا۔ یہ آنسو اب دکھ کا نہیں تھا بلکہ اس مان کی بحالی کا تھا جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ آتش نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حویلی کی فضا میں پہلی بار ایک مکمل خاندان کی خوشبو مہکنے لگی۔